اللہ نے ذوالحجہ کے ان ابتدائی 10 دنوں میں اسلام کی ساری بڑی بڑی عبادتوں کو ایک ساتھ جمع کر دیا ہے۔ وہ ساری عبادتیں ایک ساتھ کسی اور دنوں میں آپ کو نہیں ملیں گی اکٹھا۔ اللہ نے اسلام کی بڑی بڑی جو عبادتیں ہیں ان 10 دنوں میں اللہ نے جمع کر دیا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اسلام کے 5 پلرز ہیں، اس میں شہادتین کا اقرار ہے، کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کے اقرار کے بعد ہی ایک شخص مسلمان کہلاتا ہے۔ پھر اس کے بعد صلاۃ ہے، صلاۃ تو سال کے 12 مہینے پڑھنا ہے، یہ تو معافی نہیں ہے۔ لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، جو صلاۃ کو چھوڑتا ہے، جو نماز کو ترک کرتا ہے، اس کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ وہ تو ہے ہی ان 10 دنوں میں، وہ تو سال کے 12 مہینے ہے، اس کی تو معافی نہیں ہے۔ اس مہینے میں صوم بھی ہے، روزہ بھی ہے، صوم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ کے ابتدائی 9 دن روزے سے رہتے، اور پھر زکوٰۃ اور صدقات و خیرات، ہاں وہ تو ہے ہی، اور ساتھ ہی حج، صوم، صلاۃ، یہ ساری عبادتیں آپ کو سال کے کسی اور دنوں میں ایک ساتھ آپ کو نہیں ملیں گی۔ پھر ساتھ ہی ساتھ ان 10 دنوں میں آپ کو قربانی بھی ملے گی، اور ساتھ ہی ذکر و اذکار بھی ہے۔ اللہ نے رسول، جیسے ابھی میں نے حدیث پڑھی جس میں آپ نے فرمایا کہ ان 10 دنوں میں زیادہ سے زیادہ تم اللہ کا ذکر کیا کرو۔ ابو ہریرہ اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ یہ 2 صحابی ان 10 دنوں میں بازار جاتے تھے اور جا کر کے بآواز بلند تکبیر پکارتے تھے۔ لوگ ان کی تکبیر کو سن کر کے وہ تکبیر پکارنا شروع کرتے تھے، یہاں تک کہ پورا مارکیٹ، پورا بازار تکبیرات کی آواز سے گونج اٹھتا تھا۔ تو اللہ نے ان 10 دنوں میں دین کی جو بڑی بڑی عبادتیں ان کو جمع کر دیا ہے۔